بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں چودھری عمر صابی، آج جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، جو فیملی کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی امپارٹنس، ان کا مقام، ان کا رتبہ اور ان کے سٹیٹس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا ہوں۔ میں نے اکثر یہ محفلوں میں سنا ہے، اور جو دانا لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، جو مبلغ ہیں وہ بھی مختلف فورم پر یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میری عقل اور میری ذہانت کے مطابق جو ماں باپ کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی طرح جو کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے، چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے ہماری بہن ہو، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، ہمارے کزن ہوں، ہمارے چچا ہوں، اور ہمارے دادی دادا ہوں، کسی کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ہر رشتہ ہی امپارٹنٹ ہے، ہر رشتہ ہی اہم ہے، اور ہر رشتہ ہی قدردان ہے، اور ہر رشتے کی جو قدر ہے، وہ مقام ہے، وہ رتبہ ہے، وہ اعلیٰ ہے اور اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر رشتے کو جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو امپارٹنس دینی چاہیے، اور اس کو عزت دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ بنا کر اور بڑے ہی مدبرانہ انداز میں ان کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے، اپنا ریلیشن جو ہے وہ استوار رکھنا چاہیے، مضبوط رکھنا چاہیے، مربوط رکھنا چاہیے۔ اور یہ انسان جو ہوتا ہے یہ غلطی کا پتلا ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور لیکن ہمیں غلطی کو ایک اپنی انا نہیں بنانا چاہیے۔ غلطی کو ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، اور اگر ہم سے انسان ہوتے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی نوبت آ جائے، کوئی ایسی سچویشن آ جائے، تو ہمیں اس غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس غلطی پر اپنی معافی مانگنی چاہیے، یا کسی کو معاف کر دینا چاہیے، اور ہمیں ہر ٹائم اپنے جو انا ہے اس کے گھوڑے پر سوار نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ جو انا کا گھوڑا ہوتا ہے یہ بہت تیز بھاگتا ہے، اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے جو اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اس کو گرنے بھی نہیں دیتا، اور اس کو کسی منزل پر پہنچاتا بھی نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہمارے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے درمیان کوئی اختلافات ہو جاتا ہے، تو اس کو ہمیں باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ڈائلاگ کے ذریعے، ایک جو مکالمہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اور بات چیت کر کے ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ اور یہ جب رشتے چلے جاتے ہیں، آپ کے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں یہ آپ کے ایک وٹامنس ہوتے ہیں، آپ کی ایک حوصلہ افزائی ہوتے ہیں، آپ کا ایک سہارا ہوتے ہیں، آپ کا ایک آسرا ہوتے ہیں۔ جب یہ رشتے چلے جاتے ہیں، جب یہ اڑان لے جاتے ہیں، جب یہ پرواز کر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پچھتاوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں پچھتانا پڑتا ہے، اور پھر ہم ساری عمر ان رشتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آتا۔ تو ہمیں جو ہمارے زندہ خونی رشتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت سے، مروت سے، پیار سے، شفقت سے اور افیکشن کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو ہمیں سب سے امپارٹنٹ رکھنا چاہیے، اور سب سے اہم رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی بات فیملی میں کریٹ ہو جاتی ہے جس سے
کوئی پولیٹیکل بیس پر یا کسی مارل بیس پر کوئی اختلافات ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بڑے ہی ایمیکیبلی طریقے سے ایک حل کرنا چاہیے، اور کچھ دے کر کچھ لے کر، اور ان رشتوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان رشتوں کو بچائیں، اور جو رشتوں کی یہ جو ایک چین ہوتی ہے اس کو کسی طور پر بھی توڑنا نہیں چاہیے، اور ہمیں ہر رشتے کی جو قدر ہے وہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ بات چیت کر کے ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں جب ایک دفعہ یہ چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کی جو آنکھیں ہیں اس میں نمی رہتی ہے، ہم ہر روز پچھتاتے ہیں اور اپنی جو آنکھیں ہوتی ہے ان کو اپنے آنسوں سے ہر روز غسل دیتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں زندگی میں ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ان رشتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت سے، پیار سے، اور ان رشتوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چاہے ہمارا نقصان ہو جائے ہمیں ان رشتوں کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر پیچھے بھی آنا چاہیے، اور جو ہماری انا ہے اور جو ہم نے ایک آنکھوں میں اور ہیٹرڈ اور نفرت کی جو اینک لگائی ہوتی ہے اس کو ہمیں اتارنا چاہیے، اور محبت کی، پیار کی جو اینک ہے وہ لگا کر ان رشتوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ رشتے بڑے ہی ایک انسان کو سہارا دیتے ہیں، یہ رشتے انسان کو اٹھاتے ہیں، یہ انسان کو ایک تھپکی دیتے ہیں، اور ان رشتوں کو ہمیں زندگی میں ہی ان کی قدر کرنی شروع کر دینی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی مروت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایک جدید ریسرچ آئی ہے، اس میں یہ جو سائنسٹسٹ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو بندہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو بلڈ ریلیشنز ہے اس کو توڑتا ہے تو اس کو مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں، جیسے شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان رشتوں کے ساتھ ایک تعلق استوار کر کے اور ایک خوشحال زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر کوئی بھی اختلافات ہوتے ہیں، انسان جب سے پیدا ہوا ہے، اور حضرت بابا آدم سے اور ہماری ماں حضرت حوا سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جو غلطی ہے اس کا اعتراف کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی تھوڑا بہت ہمارے اختلافات ہیں، کوئی ایسی سچویشن ہے تو ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور خود ہار جانا چاہیے، اور اس رشتوں کو جو خونی رشتے ہیں ان کو بچا لینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میرا میسج ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک محبت کا، ایک پیار کا، ایک امن کا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتفاق سے، محبت سے، پیار سے مل جل کر، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہمارے ریلیشنز رہتے ہیں ان کو ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اور ہمیں اتفاق کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیوں کو تقسیم کرنے کا شرف اور ظرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔